السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ آج کڑمسا مچا ہوا ہے، عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ گہما گہمی کہیے یا تماشا زیادہ مناسب لفظ ہوگا۔ عمران خان صاحب ریلی کی قیادت کرتے ہوئے زمان پارک سے نکل چکے ہوئے ہیں اور اسلام آباد سے وارنٹ لے کر بذریعہ ہیلی کاپٹر اسلام آباد کی پولیس لاہور پہنچ چکی ہوئی ہے اور آ کر تقاضا کیا ہے کہ جی زیادہ نفری دی جائے پنجاب پولیس کی تاکہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ گرفتاری کے وارنٹ عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت جاری ہوئے ہیں جج کو دھمکی دینے کے مقدمے میں۔ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب نے آج پیش ہونا تھا اسلام آباد کی مقامی عدالت میں، ایڈیشنل سیشن کورٹ میں، وہاں پیش نہیں ہوئے۔ وہاں عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہ چیختے چلاتے رہے کہ جی ہمارے سائل کو، عمران خان کو، ہمارے لیڈر کو، ہمارے قائد کو سیکورٹی تھریٹس ہیں، لہٰذا وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ جو اپنا دھمکی والا کیس تھا جج زیبا چودھری صاحبہ کو، اس میں تو عمران خان صاحب کے وکیل کے منہ سے آج یہ بھی نکل گیا کہ جی عمران خان صاحب تو زخمی ہیں، عمران خان صاحب تو بیمار ہیں، عمران خان صاحب تو علیل ہیں، تو لہٰذا ان کو استثناء دیا جائے۔ تو بہرحال ناقابل ضمانت وارنٹ ایک طرف سے جاری ہو گئے، دوسری طرف ابھی جب میں ولاگ کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر تک جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کے اوپر جو آج پیشی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو پابند کیا ہوا تھا اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ آج تک کے لیے معطل تھے، تو وہاں وہ نہیں گئے، تو اس کا بھی فیصلہ آنا ابھی باقی ہے۔ اس میں بھی وکیل ایک نئی درخواست لے کر آ گئے کہ جی یہ مقدمہ تو قابل سماعت ہے ہی نہیں، تو یہ خارج کیا جائے۔ اس پر تو فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن ابھی جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا تھوڑی دیر میں، لیکن جو بھی آتا ہے۔ ایک اور خبر آ رہی لندن سے آ چکی ہے، بلکہ وہ خبر سن کر مجھے ذرا عمران خان صاحب کا انجام اس طرف نظر آ رہا ہے، کیونکہ آج صبح کا جو میرا ولاگ تھا نئی سیاسی پارٹی بننے جا رہی ہے۔ آپ کو نا اس ولاگ میں بہت کھچڑی پکی ہوئی ملے گی، لیکن یہ کھچڑی آج کی صورتحال کو میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں اپنا کھول کر بیان کر سکوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو خبر جو ہے وہ آج صبح میں نے دی تھی کہ جی نئی پولیٹیکل پارٹی کی چیم گوئیاں ہیں اور سروے تو ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب وہ سروے ایویں نہیں کروائے گئے تھے، اس سروے کے پیچھے کوئی مائنڈ تھا کہ جی نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے کے لیے بمبو مارا جائے، لوگ تیار ہیں، تو کوئی صاف ستھرا چہرہ جو ہے وہ بنا کر، صاف ستھرا نہیں بھی ہوگا تو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تو عمران خان صاحب کو مل ہی گیا تھا نا، تو کوئی اس طرح کی کوشش کر کے دوبارہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جائے۔ تو جو لندن سے خبر آئی ہے وہ ہے بانی ایم کیو ایم، مہاجر قومی موومنٹ کے بانی، اس سے پہلے اے پی ایم ایس ہو، مہاجر قومی موومنٹ، اور پھر اس کو متحدہ قومی موومنٹ بنانے والے الطاف حسین صاحب، وہ سڑک پر آ گئے۔ ان کو ان کی پارٹی نے، یعنی ان کے بچوں نے، بچے ہی ہوتے ہیں نا پولیٹیکل پارٹی، ان کے بچوں نے ان سے جتنی پراپرٹیز تھیں جو متحدہ قومی موومنٹ کے ٹرسٹ کے تحت چل رہی تھیں لندن میں، 1 کروڑ پاؤنڈ کی پراپرٹیز تھیں، 6 پراپرٹیز، بشمول وہ رہائش گاہ جہاں الطاف حسین صاحب رہا کرتے تھے، گاڑی دھویا کرتے ہیں آج کل آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس سمیت وہ ساری کی ساری کا مقدمہ متحدہ قومی موومنٹ نے، امین الحق نے مقدمہ کیا ہوا تھا، وہ جیت لیا۔ مقدمہ جیتنے کے بعد اب الطاف حسین صاحب تو آگے سڑک پر، بڑے عرصے سے مقدمہ چل رہا تھا، اور الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ ریاست کے پالے ہوئے تھے، جن کو وہ آنکھیں دکھا رہے تھے انہوں نے بنایا تھا الطاف حسین کو کراچی میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے، یا پھر پاکستان کی اقتدار جو ہوتا ہے نا، اسلام آباد کی گردن اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے 1 منٹ سے پہلے کراچی بند کروا لیا جاتا تھا۔ تو بہرحال تو الطاف حسین صاحب کا انجام، اور جو جس طرح عمران خان صاحب آگے جا رہے ہیں، جس طرح وہ مطلب عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا کر لیتے ہیں اپنے لیے اکثر، تو مجھے کوئی مختلف نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب اگر سنبھل گئے، وہ اس طرح انہوں نے ایکٹ نہ کیا جس طرح الطاف حسین نے کیا تھا، تو پھر شاید بچت ہو جائے۔ لیکن جس طرح ڈیسپریشن میں آ کر عمران خان صاحب فیصلے کر رہے ہیں، اور جس طرح عمران خان صاحب ڈنڈا بردار فورس لے کر چل رہے ہوتے ہیں سارا دن، زمان پارک کے باہر ڈنڈا بردار فورس، عمران خان میں اور الطاف حسین میں ایک اور مماثلت ہے۔ الطاف حسین بھی اکثر خواتین اور بچوں کو ڈھال بنایا کرتے تھے، عمران خان صاحب بھی وہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں زمان پارک میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، بچے، دوسروں کے بچے۔ وہ خالدہ بی بی جو ضلع شاہ کی والدہ، انہوں نے جو کل منصور علی خان صاحب سے بات کی ہے کہ یہ ان کے بچے تو محفوظ ہیں، میرے بچے کا تحفظ نہیں کر سکتے تھے۔ خود تو اب عمران خان صاحب ظاہر نکلے ہیں نا اس میں بلٹ پروف گاڑی میں، عدالت میں نہیں جا رہے، کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو ہے مجھے سیکورٹی تھریٹ سے، بلکہ بی بی سی کو انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے، اس انٹرویو میں ان کا ایک جملہ بڑا کمال تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں عدالتوں میں اس لیے نہیں جاتا کیونکہ مجھے سیکورٹی تھریٹس ہیں، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ یہ دونوں مجھے مروانا چاہتے ہیں،
لہٰذا میں سیکیورٹی سپریم کورٹ سے مانگ رہا ہوں. یعنی وہ عدالتیں جو بلاتی ہیں تو عمران خان صاحب نہیں جاتے، ان کی جو بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، وہ کہہ رہے ہیں مجھے وہ تحفظ فراہم کرے، مجھے وہ سیکیورٹی دینی چاہیے عمران خان صاحب کو. آج بھی اگر عمران خان صاحب بلٹ پروف گاڑی میں اپنا بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. مطلب عمران خان صاحب کو سیکیورٹی مکمل دی جانی چاہیے. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، اور ہم پولیٹیکل پارٹیز، وہ بے شک عمران خان صاحب اپنا پولیٹیکلی بیہیو نہیں کر رہے، لیکن ان کی جان ظاہر ہر لیڈر کی طرح عزیز ہونی چاہیے ریاست کو بھی، اور ان کا تحفظ کیا جانا چاہیے. بعد میں اگر عمران خان صاحب قانون کا، آئین کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں تو پھر اس کا حساب لینا وہ قانون اور آئین کے مطابق ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال تو اب یہ جو آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں مطلب عجیب و غریب قسم کا کڑمس. اب میں سوچ رہا تھا کہ رات سے، کل سے، کہ عمران خان صاحب کیا کریں گے. عمران خان صاحب جائیں گے اسلام آباد میں، کیونکہ ایک مقدمہ جو ان کا توشہ خانہ والا تھا جس کا اب چرچا ہے، بلکہ توشہ خانہ میں تو ایک نیا کٹا تو نہیں کھلا، لیکن ایک سانس لینے کی یا تھوڑا سا نا منہ دکھانے کی عمران خان صاحب کو مل گیا ہے موقع کہ جی میں نہیں کہتا تھا کہ سارے کے سارے توشہ خانہ سے چیزیں اٹھاتے ہیں. اب تو عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ جی توشہ خانہ کا صرف وزیر اعظموں کا نہیں، بلکہ توشہ خانہ میں جس نے تحائف اٹھائیں، یعنی آرمی چیف، تمام سروسز چیف، عدلیہ اور اپنا سرکار، حکومت، وزیر، مشیر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جو تمام توشہ خانہ، یعنی ظاہر توشہ خانہ تو ایک ٹرم ہے نا، یعنی سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی اگر کہیں باہر جاتے ہوں گے، آرمی چیف بھی باہر جاتے ہوں گے، ان کو بھی تحائف ملتے ہوں گے، اور تحائف ملتے رہتے ہیں، تو وہ سب جاری کیے جائیں. اپنے دور حکومت میں جب عمران خان صاحب کے وہ جو صحافی تھے اپنا اسلام آباد کے ابرار خالد صاحب، انہوں نے جب توشہ خانہ کے لیے کمیشن تھی جو اپنا انفارمیشن کمیشن، اس میں جب انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ جی اپنا توشہ خانہ میں سے کس نے کیا لیا، عمران خان صاحب نے کیا کیا ان کو ملا، کیا تحائف ملے، اور انہوں نے کیا اور کتنے میں خریدا، اور انفارمیشن کمیشن نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ جی آپ لے لیں جا کر، اور توشہ خانہ کے جو انتظامیہ تھی ان کو کہہ دیا تھا کہ جی ان کو دے دیں انفارمیشن. تو عمران خان صاحب کی حکومت دوڑی دوڑی اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی تھی اسٹے آرڈر کہ جی کیوں اسٹے آرڈر دے، کیونکہ جی یہ اگر ہم تحائف کی تفصیل جاری کریں گے تو ہمارے دوست ممالک کے ساتھ معاملات خراب ہو جائیں گے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، سفارتی معاملات جو ہے وہ بگڑ جائیں گے ہمارے، کیونکہ جی حساس معاملات ہوتے ہیں. پھر اسی دوران ہی میرے پاس میں نے اسی چکر میں ہی اپنا ذرا بمبو شمبو مارے تو پتہ چلا کہ صاحب کو سعودی شہزادہ نے جو گھڑی دی تھی وہ جا کے باہر کھا لی، بیچ دی جا کر چور بازار میں. تو اب عمران خان صاحب پی ٹی آئی ان کی پوری جو جماعت ہے ان کو تھوڑا سا منہ دکھانے کے وہ لگ رہا ہے ان کو، حالانکہ یہ کوئی اتنا زیادہ ان کا پروپیگنڈا میں جان نہیں ہے. توشہ خانہ سے جو تحائف ماضی کے حکمرانوں نے خریدے، ٹھیک کیا غلط کیا الگ بحث ہے. توشہ خانہ میں جتنے تحائف آتے ہیں وہ سارے کے سارے تحائف جو ہیں وہ بالکل اسی طرح بیچ کر سرکاری خزانے میں جمع کروانے چاہیے، کسی اسپتال کو دینا چاہیے، کوئی یونیورسٹی بنا لینی چاہیے، جس طرح مودی نے کیا ہے، جس طرح دنیا جان کے حکمران مہذب ممالک کے، مودی مہذب تو نہیں ہے لیکن ایک اچھا کام کیا ہے تو چلے، تو اس طرح کر دینا چاہیے. امیر جماعت اسلامی مرحوم منور حسن صاحب، ہم جب وہ زندہ تھے ان کی جو پالیسی تھی اسامہ بن لادن اور طالبان کے متعلق ہم ان پر تنقید کرتے رہتے تھے، لیکن ان کی جو اچھی چیز تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، جتنے تحائف آئے تھے انہوں نے جماعت اسلامی کے پاس جمع کروا دیے تھے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں وہ منور حسن کے پاس نہیں آئے، یہ امیر جماعت اسلامی کی بیٹی کی شادی میں آئے، لہٰذا جتنے تحائف آئے ہیں بیٹی کے لیے وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے پاس رکھنے یا بیٹی کو دینے کی بجائے انہوں نے جماعت اسلامی کے پاس جمع کروا دیے. طریقہ تو یہی ہونا چاہیے، آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے. مگر اگر ایک قانون بنا ہوا ہے، اس قانون کے تحت اگر وہ دو نمبری کر کے ماضی کے سابقہ حکمران لے گئے، نواز شریف صاحب نے گاڑیاں رکھیں، آصف زرداری صاحب نے گاڑیاں رکھیں، مشرف تو توشہ خانہ کا صفایا کر کے چلے گئے، اس سے پہلے وہ جو تو شوکت ترین تھے، وہ شوکت عزیز تھے، وہ صفایا کر کے چلے گئے، گیلانی فیملی نے بہت کچھ لیا لیکن انہوں نے لے کر رکھا اپنے پاس، بیچا نہیں، جو بنیادی فرق ہے. اور عمران خان صاحب نے جو چیزیں لی ہیں وہ لی نہیں تھیں، وہ اٹھائی تھیں. وہ آڈیو منظر عام پر ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ کی، وہ انعام کے ساتھ، کہ چیزیں
آتی تھیں، آ کر نکال کر وہاں سے اٹھا کر بیچ دی جاتی تھیں، بیچنے کے بعد پھر وہ جو اسیسمنٹ کی ہوتی تھی اس کی پیسے اس بیچی ہوئی رقم میں سے ادا کیے جاتے تھے، ڈاکے ڈالے جاتے تھے۔ ایک قانون کا فائدہ اٹھا کر 2 نمبری کرنا اور پھر نوسر بازی کر کے گھڑی چوری کر دینا، ہیرے جواہرات چوری کر دینا، بہت فرق ہے۔ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ ہمارے دوست، وہ جو جتنا کوشش کریں فیس سیونگ نہیں مل سکتی گھڑی چوری کے معاملے سے عمران خان صاحب کو۔ مریم نواز کی گھڑی سامنے لے آئے، مریم نواز نے ٹویٹ کر دیا، آپ نے کسی کو کہا کہ جی وہ ذیشان ملک پتہ نہیں کیا کہ جو کچھ میرے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، FIA کو شکایت کرو، سائبر کرائم کو۔ شکایت چلی گئی، فواد چودھری صاحب کو نوٹسز آ گئے، فواد صاحب کو کہا گیا کہ جی 17 مارچ کے لیے پیش ہونا ذرا۔ تو فواد صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ دیکھیں جی سپریم کورٹ یہاں تو انسانی حقوق کی معطل ہیں۔ بھائی اس میں انسانی حقوق معطلی کی بات کہاں آ جاتی ہے؟ کسی کے اوپر اگر الزام لگاتے ہیں تو ثابت کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے اوپر الزام لگا کر پھر کہے کہ نہیں جی ہم تو اظہار رائے کی آزادی کے قائل ہیں۔ نہیں، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ شکر کریں فواد صاحب کہ ان کو FIA نے نوٹس بھیجا ہے۔ عمران خان صاحب کے زمانے میں بندے پہلے اٹھائے جاتے تھے، FIR بعد میں درج ہوتی تھی، پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ہمارے دوست عمران شفقت کے ساتھ یہی ہوا، رضی دادا کے ساتھ یہی ہوا، عامر میر کے ساتھ یہی ہوا۔ اٹھایا کہ جی کس جرم میں اٹھائے گئے ہو؟ نہیں جی وہ ہمیں نہیں پتہ، بعد میں کان میں بتا دیا کہ جی بشرا بی بی کو آپ نے جادوگرنی کہا تھا یا روحانی شخصیت۔ بھائی وہ تو ہیں۔ اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب اینڈ کمپنی اگر فیس سیونگ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو نہیں ملے گی۔ توشہ خانہ میں اگر عمران خان صاحب کا ریکارڈ اتنا کلیئر ہے تو گرفتار ہونے کے لیے تیار ہے، تیار تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ خطرہ مول لے رہے ہیں کہ جی کوئی بھی عدالت ریلیف نہ دے لیکن توشہ خانہ میں فرد جرم عائد نہیں کروانا۔ اب فرد جرم تو عائد ہوگا، اگر اسلام آباد سے پولیس ہیلی کاپٹر پر آ گئی ہے، ہو سکتا ہے آج بھی خالی چلی جائے، کیونکہ وہ جس مقدمے میں پولیس آئی ہے وہ مقدمہ تو جج زیبا چودھری کو دھمکی کا مقدمہ ہے۔ اس مقدمے میں بھی عمران خان صاحب آپ کو یاد ہے کس طرح کی معافی مانگنے چلے گئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بلاتی رہی، نہیں گئے، فائنلی گئے اور پھر وہ معافی کہا کہ جی آپ معافی اپنا لکھیں توہین عدالت میں۔ انہوں نے معافی بھی ایسی لکھی کہ 3 بار دوبارہ موقع دیا گیا، تو اس کے بعد بھی عدالت نے ریسٹرینٹ شو کیا، عمران خان صاحب کو معافی دے دی، لیکن جو دھمکی والا معاملہ تھا وہ تو کہا کہ جی اسلام آباد کی عدالت میں چلے گا۔ تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں آج وہ مقدمہ تھا، وہاں عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے، عدالت سے کہا گیا استثناء دے دے، سیکورٹی تھریٹس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں نا، سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے، اپنا ٹی وی دیکھتے ہوں گے، عمران خان صاحب کی روزانہ کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہوں گے۔ آج ان کو پتہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ریلی نکال رہے ہیں اور یہاں نہیں آ رہے، تو پھر ظاہر ہے قانون اور آئین کے مطابق تو یہی بنتا ہے نا کہ جی اگر وہ بندہ باقی سارا کچھ کر رہا ہے مگر اگر عدالت بلائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں مجھے تو میں تو جو ہے وہ معذور ہوں، میں تو 72 سال کا بوڑھا ہوں تو میں نہیں آ سکتا۔ تو ابھی یہ خبر آ رہی ہے جو میں جس کا ذکر کر رہا تھا کہ جی توشہ خانہ میں بھی عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے، اب ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ۔ اب توشہ خانہ اور جج کو دھمکی دینے والا کیس، میں نے کہا نا عجیب و غریب تماشا لگا ہوا ہے، کڑمس مچا ہوا ہے، اور یہ سارا کچھ عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ 18 تاریخ کو عمران خان صاحب کو پیش کرنے کا جناب اپنا آرڈر جاری کیا گیا، کیونکہ آج کے لیے عمران خان صاحب کی بچت آج تک کے لیے ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی وجہ سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ چلے اگر عمران خان صاحب 13 تک پیش ہو سکتے ہیں تو ہم وہ معطل کر دیتے ہیں ان کے وارنٹ جو ایڈیشنل سیشن کورٹ نے جاری کیے تھے توشہ خانہ میں۔ تو ججوں نے کہا ٹھیک ہے جی پیش ہو جائیں گے، آج پیش نہیں ہوئے۔ اب ایک معاملہ یہ ہے کہ 2 وارنٹ یہ آ گئے عمران خان صاحب کے، اور ایک توہین عدالت اگر کوئی جائے گا، اگر الیکشن کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے یا سرکار جاتی ہے، جا کر کہتی ہے کہ جناب آپ نے تو آرڈر کیا تھا کہ 13 کو پیش ہوں گے، لیکن 13 کو یہ یعنی آج کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور ریلی کر رہے ہیں، تو وہاں پر عمران خان صاحب کو مطلب 2 وارنٹ گرفتاری اور ایک توہین عدالت کا مقدمہ۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جج کی دھمکی والا جو معاملہ تھا اس میں عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت میں جو انہوں نے معافی جس طرح کر کے مانگی تھی، عدالت نے جان چھڑائی کہ جاؤ یار، لیکن دھمکی کا مقدمہ تو چل رہا تھا۔ توہین عدالت میں یہ کہا تھا کہ جا کر جج سے جس کو دھمکی دی ہے وہاں سے جا کر اس سے معافی مانگ لو۔ پتہ کروایا کہ جج عدالت میں موجود ہے کہ نہیں ہے، پتہ چلا جج عدالت میں موجود نہیں ہے، گئے سامنے جج کی کرسی کو کہہ کر آیا کہ جج پوچھے تو کہنا خان آیا تھا معافی مانگنے۔ یار یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ تو ابھی بھی جو آج عمران خان صاحب جو ہے وہ جس توشہ خانہ سے مطلب اگر عمران خان صاحب کے خیال میں توشہ خانہ میں ان کا دامن صاف ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے،
تو ریلی سے پہلے جاتے عدالت میں، کنفرنٹ کرتے، وہ جو الیکشن کمیشن کا مقدمہ ہے اس مقدمے میں جا کر فرد جرم عائد کرتے اور سینہ تان کر کہتے کہ میرا دامن صاف ہے، میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے ہمیشہ یہی کیا ہے، بینظیر بھٹو نے یہی کیا، نواز شریف صاحب نے یہی کیا، اسد زرداری نے یہی کیا، سالہ سال تک، کئی دہائیوں تک مقدمات کا سامنا کیا۔ یہ نہیں کیا کہ عدالتیں بلائیں اور کہیں کہ جی میں بیمار ہوں، میں معذور ہوں، میں تو مرنے لگا ہوں، مجھے تو یہ ہونے لگا ہے، مجھے تو وہ ہونے لگا ہے۔ عجیب تماشا لگا ہوا ہے۔ یعنی وہ ریلی کر کے جا رہے ہیں کہ ریلیز میں سیکیورٹی تھریٹ زیادہ ہوتا ہے یا عدالت میں جانے سے، اور عدالت بھی لوگوں کو خود بلاتے، تو یہ سارا عدالتیں دیکھ رہی ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریلی نکال لیں گے آج شام تک میکسیمم۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود، وہ جو میں ایک جملہ کہتا ہوں نا کہ تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب خود گرفتاری اور نااہلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ عدالتوں کو ڈس اوبے کرنے کا مطلب یہ ہے، توہین عدالت، عدالتوں کو ڈس اوبے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گلٹی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے دفاع میں کچھ نہیں ہے۔ ہمیشہ عمران خان صاحب جو ہے مینٹیبلٹی کے معاملے پر کے پیچھے چھپتے ہیں کہ یہ ایک مقدمہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ تو جب توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن میں تھا تب بھی، جب عمران خان صاحب کے خلاف فارن فنڈنگ کیس چل رہا تھا تب بھی یہی کہ یہ سنا ہی نہیں جا سکتا، عدالتوں کی جورسڈکشن چیلنج کرتے رہتے، یہ کرتے وہ کرتے، میرٹ کے اوپر مقدمات نہیں لڑتے۔ تو جب میرٹ کے اوپر مقدمہ نہیں لڑیں گے تو سندھی کی کہاوت ہے، دریا کنارے ننگر کڈے اجنب اڈے سبھانے بڈے، تو آج نہیں ڈوبیں گے تو کل ڈوبیں گے۔ ڈوبنا طے ہے عمران خان صاحب کا، وہ خود عمران خان نے طے کیا ہوا ہے، ہم طے کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ تو ابھی اور بھی چیزیں کافی ہیں۔ آج وہ محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں، وہ جو گوگا بھٹی گورنمنٹ نے نام رکھا، گوگی محمد خان بھٹی پکڑے گئے، پہلی ہی مطلب لاہور لائے گئے تو پہلے ہی انویسٹیگیشن میں اس نے اقرار کر لیا رشوت لینے کا، 1 کروڑ روپے اس کے گھر سے برآمد ہو گئے، اپنا اینٹی کرپشن کے سورسز کے مطابق 1 کروڑ روپے ان کے گھر کی الماری سے برآمد کر لیے گئے۔ اب وہ بڑا قصہ ہے، بڑی کہانی ہے، اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ گوگا پکڑا گیا تو اتنے پیسے نکلے، کوگی پکڑی جائے گی تو کیا کیا نکلے گا، سوال یہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔